الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى عباده الذين ارتضى ومن بهداهم اهتدى وبآثار أهل المدينة اكتفى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بہت اعلیٰ درجے کے تھے. یہ جو سورہ قلم کی آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی، اس کا ترجمہ یہی ہوتا ہے کہ اے نبی، واقعتاً اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ آپ کے اخلاق بہت اونچے درجے کے. اب بھلا جس ہستی کی تعریف اخلاق کے سلسلے میں رب کرتا ہو، وہ آدمی اخلاق کے کیسے بلند درجے پر فائز ہوگا؟ خلاصہ آج کی تقریر کا اور آج کے اس بیان کا یہی ہے میرے عزیزوں، کہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اچھے اخلاق کے حامل تھے، بہت بہترین اخلاق کے ساتھ جب وہ متصف تھے، تو ہم جو ان کے امتی ہیں، ہمارا جو ان کی جانب انتساب ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ذرا ان کے اخلاق کا کچھ حصہ ہماری زندگی کے اندر بھی آنا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی تعریف جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمائی، تو کچھ صحابہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا کہ اے ام المؤمنین، اے ہماری ماں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی تعریف جو قرآن کے اندر ہوئی ہے، کس بنیاد پر ہوئی ہے؟ حضور کے اخلاق کیسے تھے؟ واقعتاً آپ ان کی بیوی ہو، آپ ہماری ماں ہو، آپ کو جس واقفیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ہوگی، اتنی واقفیت ہمیں تو ہو ہی نہیں سکتی. آپ ذرا یہ بات ہمیں بتا دیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے عزیزو یہ بات کہتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن کے مضامین کی طرح تھے. قرآن نے جس چیز کو اچھا سمجھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت بھی اس چیز کو اچھا سمجھتی تھی، اور قرآن نے جس چیز کو برا سمجھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت اور طبیعت اس چیز کو برا سمجھتی تھی. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو منشا اخلاق کے سلسلے میں تھا نا، وہی منشا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق. یعنی اگر قرآن کی کوئی عملی تفسیر دیکھنی ہو، تفسیر تو ویسے ہم بہت سنتے ہیں، لیکن عملی تفسیر شاید ہی کوئی کر سکتا ہو. لیکن کہتے ہیں کہ اگر قرآن کی کوئی عملی تفسیر کسی کو دیکھنی ہو تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر غور کریں. وہ چلتا ہوا قرآن تھا، کھاتا ہوا قرآن تھا، سوتا ہوا قرآن تھا،
ہر زندگی کے ہر جز کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو اپنی زندگی میں چسپاں کیے ہوئے تھے۔ بخاری کی روایت ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی مرتبہ وحی نازل ہوئی، جبرائیل آئے، جبرائیل نے حضور کو بھیجا تو حضور بہت گھبرا گئے تھے۔ گھر آتے ہیں اور کہتے ہیں زملونی زملونی، مجھے چادر اوڑاؤ، مجھے چادر اوڑاؤ، مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے کہ کیا اس منصب کو میں پورا کر سکتا ہوں۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت بیوی تھی، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتی ہے کہ کلا لا یخزیک اللہ ابدا، آپ کیوں گھبرا رہے ہو، آپ کیوں پریشان ہو رہے ہو، اللہ آپ کو کبھی رسوا کر نہیں سکتا، اس لیے کہ رسوا تو وہ لوگ ہوں گے جو گنہگار قسم کے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی پاسداری نہیں کرتے، اللہ رسوا ان کو کرے گا۔ لیکن آپ کا کہنا تو کیا کہنا، آپ تو مہمان نوازی کرنے کے اندر مشہور ہو، جو لوگ مال کما نہیں سکتے ان کو مال کما کر آپ دیتے ہو، جب قدرت کی طرف سے کوئی مصیبت کسی بستی پر آتی ہے تو اس بستی والوں کی مدد آپ کرتے ہو اے حضور۔ تو جب آپ اتنے عالیشان اوصاف کے ساتھ متصف ہو اور جب آپ کی ذات گرامی لوگوں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کرتی ہے، اللہ آپ کو کیسے رسوا کر سکتے ہیں؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اچھے اخلاق نبوت سے پہلے تھے، تو نبوت کے بعد کس بلند درجے کے اخلاق پر حضور فائز ہوئے ہوں گے، آدمی اس کا ذرا اندازہ لگا سکتا ہے۔ طبرانی نے یہ روایت بیان کی ہے، اسی طرح ابن حبان نے یہ روایت بیان کی ہے، بیہقی نے بھی یہ روایت بیان کی ہے، اور حاکم نے بھی یہ روایت بیان کی ہے، اسی طرح دیگر معتبر مفسر جو ہیں انہوں نے یہ روایت بیان کی ہے جو میں ابھی آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنے والا ہوں۔ یعنی یہ بات کچھ ہلکے میں لینے جیسی نہیں ہے۔ وہ سب کہتے ہیں کہ ایک یہودی عالم تھا جس کا نام تھا زید ابن سانا، وہ کہتا تھا کہ میں نے اگلی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے اور اگلی کتابوں کا مطالعہ کرنے کے نتیجے کے اندر میں جان گیا کہ نبی آخر الزمان کے اندر کون سے اوصاف ہیں اور کون سے اوصاف نہیں۔ چنانچہ میں نے جب اگلی کتابوں کا مطالعہ کر کے یہ بات پڑھی کہ نبی آخر الزمان کے اندر یہ سب اوصاف ہوں گے، تو جب میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو بعین ہی وہ اوصاف جو اگلی کتابوں کے اندر موجود تھے بعین ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر موجود تھے، لیکن دو وصف ایسے تھے کہ ابھی بھی میں اس سلسلے میں ذرا شکی تھا اور مجھے معلوم نہیں تھا کہ کیا واقعتاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ اوصاف ہیں یا نہیں۔ ایک وصف تھا یہ کہ نبی آخر الزمان ایسا ہوگا کہ اس کے غصے پر اس کی بردباری غالب ہوگی، برداشت زیادہ کرے گا، اور دوسرا وصف یہ کہ جب اس کے سامنے کوئی سختی والی بات کہی جائے گی تو اس پر اس کو غصہ نہیں آئے گا بلکہ وہ سامنے والے کے ساتھ اور زیادہ نرمی کرے گا۔ تو اس سلسلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ اوصاف ہیں یا نہیں میں آزمایا کرتا تھا، اور اس موقع کے تلاش کے اندر تھا کہ یہ موقع مجھے مل جاوے کہ یہ دو وصف میں حضور پر آزما لوں تاکہ پتہ چل جاوے کہ واقعتاً نبی ہیں یا نہیں۔ تو انہوں نے کہا ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضور نے مجھ سے کچھ کھجوریں بطریق قرض خریدی، پیسے دیے نہیں تھے، اور کہا تھا کہ میں پیسے بعد میں دوں گا۔ مدت بھی طے کر لی تھی حضور نے اور کہا تھا دیکھو اس مدت کے اندر میں تمہیں پیسے دے دوں گا۔ میں نے کھجور دے دیے، اب ہوا یہ کہ مدت ابھی پوری نہیں ہوئی تھی پیسے لینے کی کہ مدت سے پہلے میں حضور کے پاس پہنچ گیا، اور اس وقت یہ یہودی تھے زید ابن سانا۔
تو پھر میں جب حضور کے پاس پہنچا تو سختی سے میں حضور کے ساتھ بات کرنے لگا کہ تم میرا قرض مجھے دیتے نہیں ہو، کھجوریں تو کھا لی، اب جب پیسے روپیہ دینے کی باری آتی ہے تب تم اس سلسلے میں کوتاہی کر رہے ہو۔ حضور یہ نہیں کہتے مجھے کہ دیکھو تم مدت سے پہلے مجھ سے مطالبہ کر رہے ہو، اور جو قرض خواہ ہوتا ہے مدت سے پہلے اس کا مطالبہ کرنا یہ کوئی انصاف پسند بات نہیں، یعنی اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ جب مدت ہو جاوے تب وہ قرض کا مطالبہ کرے۔ لیکن حضور کچھ نہیں کہہ رہے، وہ سب کچھ کہہ رہا ہے، حضور چپ چاپ بیٹھے ہوئے۔ اتنے میں زید ابن ثانہ دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جو صحابی ہیں نا ان کو دھیرے دھیرے غصہ ہو رہا ہے اور غصہ آ رہا ہے کہ یہ ہمارے نبی کے ساتھ دیکھو کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ اتنے میں زید ابن ثانہ اور بھر کے اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے کو پکڑا اور حضور کی چادر کو پکڑا اور کہا اٹھ میرا قرض ادا کر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ بھی جاتے ہیں اور پھر وہ کہتا ہے کہ کیا تیرے خاندان والوں نے تجھے یہی سلیقہ سکھایا ہے؟ تیرے ماں باپ نے تجھے کیا یہی سلیقہ سکھایا کہ قرض خواہوں کے ساتھ ایسا سلوک ہوتا ہے؟ قرض خواہ جو ہوتا ہے اس کو تو اس کا حق دے دینا چاہیے، لیکن لگتا ہے کہ تم اور تمہارے خاندان والے قرض خواہوں کو اس طرح رلاتے رہتے ہو۔ ایسے سخت الفاظ اس نے استعمال کیے۔ اب حضرت عمر اس وقت موجود تھے، جب اس نے یہ بات کہی تو حضرت عمر نے اپنی تلوار نکال لی اور اس کی گردن پر رکھی، کہا کہ اب بول تو کیا کہہ رہے۔ اتنے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اے عمر، مجھے تجھ سے یہ امید نہیں تھی کہ تو ایسا سلوک ان کے ساتھ کرے گا، تجھے تو ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ ذرا نرمی سے مطالبہ کرو۔ تلوار نکالنے کی بات اور جان پر حملہ کرنے کی بات، یہ بات بالکل انصاف کے خلاف ہے۔ اتنے میں حضرت عمر نے یہ کہا دیکھو حضور، مجھ میں اتنا زیادہ صبر نہیں کہ میں ایسی باتوں پر صبر کر سکوں۔ اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ حضور آپ مجھے اجازت دیئے کہ میں آپ کا قرض آپ کی طرف سے میں ادا کر دوں، دے دوں اس کو اس کی رقم۔ حضور نے کہا دے دو، ہاں لیکن یاد رکھنا کچھ زیادہ دینا، اس لیے کہ تم نے ابھی ان کے ساتھ بدسلوکی کی، تم نے تلوار ان کی گردن پر رکھی، لہٰذا کچھ زیادہ دینا تاکہ قرض کی مقدار جو ہے وہ بھی ادا ہو جاوے، اور تم زیادہ دو تو تمہاری طرف سے جو ظلم ہوا ہے اس کی بھی تلافی ہو جائے۔ زید ابن ثانہ کہتے ہیں کہ واقعہ جب میرے سامنے ہوا تو میں بالکل گر پڑا اور میں نے اسلام قبول کر لیا کہ واقعتاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کتنے زبردست تھے۔ میری غلطی تھی، مدت سے پہلے میں مطالبہ کر رہا تھا اور میں اپنے ہوش کے اندر تھا نہیں، لیکن دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بردباری والا معاملہ میرے ساتھ کتنا اعلیٰ درجے کا تھا۔ واقعتاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میرے عزیزوں بہت اونچے درجے کے تھے، اور یہ بات بالکل کتابوں کے اندر موجود ہے۔ طبرانی، حاکم، بیہقی، ابن حبان سب اس بات کو بیان کرتے ہیں۔ ابو داود کی ایک صحیح روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اور جا رہے تھے۔ اتنے میں ایک بدو آتا ہے اپنے 2 اونٹوں کو لے کر، اور حضور کی چادر جو ہوتی ہے اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر رکھ کر اس کو کھینچتا ہے، جس کے نتیجے میں قریب ہوتی ہے یہ بات کہ حضور کا سر کسی دیوار کو لگے، اور وہ کہتا ہے اے نبی یہ 2 گلے ہیں، یہ 2 اونٹ ہیں میرے، ان دونوں اونٹوں کو گلے سے بھر دو۔ حضور نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے پھر یہ کہا کہ دیکھو یہ مال جو اللہ نے تمہیں دیا ہے وہ تمہارا تمہارے باپ کا نہیں، یہ مال ہم سب مسلمانوں کا ہے۔ حضور نے کہا بات بالکل صحیح، لیکن یہ جو تکلیف تو نے مجھے پہنچا اس کا بدلہ تو ضرور لوں گا میں۔ اتنے میں وہ پیچھے ہٹ گیا اور کہنے لگا نہیں 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 نہیں، بدلہ مت لینا، بدلہ مت لینا، بڑا کمزور ہوں۔ حضور نے جب یہ دیکھا تو حضور نے پھر سے کہا نہیں بدلہ تو لوں گا۔ اتنے میں وہ پھر سے کہنے لگا نہیں 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 نہیں، اور یہ جب تکرار جانبین سے ہوئی تو حضور درمیان میں مسکرائے اور حضور کو ہنسی آئی۔ اتنے میں حضور نے اپنے صحابہ سے کہا ارے بھائیو ذرا اس کے ایک اونٹ کو کھجور سے بھر دو، دوسرے اونٹ کو جھونک سے بھر دو۔ اتنا عالیشان نبی،
جس کے اخلاق کی تعریف خود اللہ تبارک و تعالیٰ کرتے ہیں. یہ دونوں واقعے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیے میرے عزیزوں، کیا بات سمجھ میں آتی ہے؟ یہ کہ حضور کتنا سب برداشت کرتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر برداشت کرنے کا وصف کتنا زیادہ تھا، لیکن آج ہم دیکھیں کہ مسلمان کے اندر یہ برداشت کرنے کا وصف ہی مسلوب ہو چکا ہے. بیوی کچھ کہہ دیتی ہے ہم اس پر ناراض ہو جاتے ہیں، حالانکہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی حضور پر اعتراض کرتی تھی، دین کے سلسلے میں نہیں، لیکن وہ جو میاں بیوی والی تو میں ہوتی ہے نا، یہ حضور کی بھی ہوتی تھی اپنی بیویوں کے ساتھ. لیکن دیکھو حضور اپنی بیویوں کو برداشت کس طرح کرتے تھے. ہماری تو ایک بیوی ہوتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تو 9 تھی اس وقت، حضور کو یہ اجازت دی گئی تھی، تو بھی حضور سب کو برداشت کرتے تھے. پھر امت کے نخرے. ایک روایت کے اندر آتی ہے، یہ بات بخاری ہی کے اندر یہ روایت ہے کہ حضور کو ایک ہدیے کے اندر لنگی ملی تھی. حضور بہت پسند کرتے تھے اس لنگی کو، اور حضور کے پاس چونکہ اس وقت کوئی دوسری لنگی تھی نہیں، اس لیے حضور نے وہ ہدیے کے اندر آئی ہوئی لنگی کو پہن لیا تھا. درمیان میں ایک صحابی آتا ہے اور کہتا ہے حضور آپ کی لنگی اچھی لگتی ہے، مجھے دے دو. حضور نے کہا ٹھیک ہے بھائی یہ بھی لے لو. حضور گھر جاتے ہیں، وہ لنگی لا کر اس کو دے دیتے. کہنے کا خلاصہ یہ ہے کہ دیکھو امت کے بھی نخرے ہوتے تھے، لیکن کیسا برداشت کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہم ان کے امتی ہیں، جب کوئی ہمیں پوچھتا ہے کہ ہم کس کی امت سے، تو ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم موسیٰ کی امت میں سے، کوئی یہ نہیں کہتا ہم عیسیٰ کی امت میں سے، کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہم کسی دوسرے نبی کی امت سے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد کی امت میں سے. سب یہی کہتے ہیں، تو چاہیے کہ ان کے اخلاق کچھ ہمارے اندر بھی آئیں. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، اور یہ بات تاریخ طبری کے اندر موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بس ایک خواہش ظاہر کی تھی کہ مجھے کباب کھانا ہے، ذرا بکری کا کباب بنا کر لے آؤ. تو اتنے میں ایک صحابی کہتا ہے کہ بہت اچھا، میں بکری کو ذبح کر لوں گا. دوسرا صحابی یہ کہتا ہے کہ میں اس کی کھال کو نکال دوں گا. دوسرا صحابی یہ کہتا ہے کہ میں گوشت وغیرہ کو ٹھکانے پر لاؤں گا. ایک صحابی یہ کہتا ہے کہ میں اس کو پکانے کی ذمہ داری لیتا ہوں. اتنے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ سب صحابی اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں. حضور بھی چپکے سے جاتے ہیں اور لکڑیوں کا ایک گٹرا جنگل سے لا کر لوگوں کے سامنے پیش کر دیتے ہیں. لوگ تعجب میں، حضور آپ کو کیا ضرورت تھی؟ آپ تو نبی ہو، آپ بادشاہ ہو، دنیا کے بادشاہ ہو، ہم یہ کام کر دیتے. حضور نے یہ بات کہی کہ میرا اللہ یہ بات پسند نہیں کرتا کہ ایک آدمی اس کے دیگر ساتھیوں کو کچھ کام کرنے کا حکم دے اور وہ فقط بیٹھا رہے. اس لیے میں نے بھی یہ کام کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عالیشان اخلاق ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اے نبی اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں. ایک مرتبہ مسند بزار کا یہ واقعہ میں آپ لوگوں کے سامنے نقل کرتا ہوں کہ اس میں یہ بات ہے کہ بحرین سے بہت بڑی مقدار میں مال آیا. لوگ کہتے ہیں 1,00,000 روپے یعنی 1,00,000 درہم مال کے طور پر اس وقت آیا تھا بحرین سے. عبیدہ ابن الجراح وہ مال لائے تھے. فجر کی نماز کے لیے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ مسجد پوری بھری ہوئی ہے. حضور خود مال کی طرف بالکل متوجہ نہیں ہوتے، فجر کی نماز پڑھا لیتے ہیں اور فجر کی نماز کو پڑھا لینے کے بعد پورا کا پورا مال تقسیم کر دیتے ہیں. حضور کے لیے کچھ نہیں، بلکہ مسند بزار کے اندر تو یہ ہے کہ ایک آدمی آتا ہے حضور کے پاس اور کہتا ہے کہ حضور میں تو رہ گیا، مجھے آپ نے دیا نہیں. اب حضور نے خود اپنے لیے کچھ لیا نہیں تھا، لیکن حضور کہتے ہیں ارے میرے پاس تو کچھ ہے نہیں، ایک کام کرو قرضہ لے لے، جتنی مقدار کے اندر قرضہ لے گا نہیں تو میں اس قرضے کو ادا کر دوں گا. سبحان اللہ، قرضہ لے لے، میں نے کچھ لیا نہیں ہے، مال میں تقسیم کر چکا ہوں، تیرا قرضہ میں ادا کر دوں گا. حضرت عمر جوش میں اٹھے اور کہا حضور کیا کر رہے ہو، یا آپ کی ذمہ داری تھوڑی ہے. حضور کا چہرہ تھوڑا مدھم ہو گیا. اتنے میں ایک انصاری صحابی کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے انفق یا رسول اللہ ولا تخش من ذی العرش اقلالا. خرچ کر اے اللہ کے رسول، خرچ کر، وہ جو عرش کا مالک ہے اس کی جانب سے تو کمی کا اندیشہ مت رکھ، اللہ تجھے دے گا، تیری جھولی کو بھرے گا.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. اتنے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بالکل خوش ہو گئے. کہنے والے کہتے ہیں کہ حضور کی جانب سے لا اس کا مطلب ہوتا ہے نہیں. تشہد کا کلمہ پڑھنے کے علاوہ کبھی نکلتا ہی نہیں تھا. اشہد اللہ الہ کہتے ہیں نا, اس میں ہی لا کہتے تھے وہ, ورنہ جو بھی چیز مانگنے کی ہوتی تھی نا اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی لا نہیں کہتے تھے, کبھی بھی لا نہیں کہتے تھے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عالیشان اخلاق ہے میرے عزیزوں. اللہ تبارک و تعالی اس کو اختیار کرنے کی توفیق و سعادت ہمیں بھی دے, کیونکہ اگر ادنا اخلاق بھی ہمارے اندر آ گیا نا تو ہماری زندگی واقعتاً سنور سکتی ہے. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے.